ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ فیک شیخ ابو مسعود حفظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آج کا موضوع اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع بہت ہی اہم ہے، قرآن سے ہمارا تعلق۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں شیخ صفی الرحمن جامعی حفظہ اللہ۔ شیخ محترم جامعہ عربیہ رائے درگ سے فارغ ہیں اور آپ کا تعلق کرناٹکا بیجاپور ضلع سے ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اپنا موضوع قرآن سے ہمارا تعلق اس پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و معجورا و جزاکم اللہ خیرہ شیخ صفی الرحمن جامعی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اتبع ہدی فلا یضل ولا یشقی۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی و تقدس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس تمام کائنات کا یکا و تنہا خالق، مالک، رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان گنت درود و سلام اس قلب مبارک پر جس پر قرآن مجید نازل ہوا، ان گنت درود سلام اس زبان مبارک پر جس کے ذریعے امت تک قرآن پہنچا۔ سامعین، میرا موضوع سخن ہے قرآن سے ہمارا تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا۔ بس اے لوگو جو ایمان و یقین رکھتے ہو، جو ہدایت و رحمت کے محتاج ہوں، جو سکون کے تلاش میں ہوں، جو بیماریوں سے پریشان ہوں، جو دکھ میں، رنج میں زندگی گزار رہے ہوں، جو بھوک جیسی بیماری سے پریشان ہوں، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں، جو ذلت و رسوائی کو اپنا مقدر سمجھے ہوں، ذرا کان لگا کر سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگو مجھ سے منہ موڑ کر کہاں جاتے ہو۔
اگر مجھ سے منہ موڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ بس پلٹ آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، بس اس کتاب کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے بس میری طرف آؤ، برکت دیے جاؤ گے، یقیناً رحمت سے نوازے جاؤ گے، اور پھر دنیا میں عزت پاؤ گے اور آخرت میں نعمتوں والی جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ سامعین، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، قرآن عظمت و فضیلت والی کتاب ہے، قرآن خیر و برکت والی کتاب ہے، قرآن ہدایت و حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالاتر، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی کتاب ہے، ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری اور انکار کرنے والوں کے لیے جہنم سے ڈرانے والی کتاب ہے۔ لہذا اس کتاب کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حاضرین، جیسا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، قرآن کو جس رات میں نازل کیا گیا اس رات کی فضیلت بڑھ گئی۔ فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تو کیا جانے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، قرآن مجید جس رات میں نازل کی گئی اس رات میں کی جانے والی عبادتیں 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعِظُكُمْ بِهِ۔ اسی طرح ایک فضیلت وارد ہوئی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، تو اس سے اس کی یہ فضیلت وارد ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کا نگہبان ہے۔ حضرین، اسی طرح ایک فضیلت قیامت کے روز قرآن مجید اہل قرآن کی بخشش کے لیے سفارش کرے گا، یعنی جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن مجید قیامت کے روز اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور ایک روایت میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی سے قیامت کے روز جھگڑا کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے حق میں کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یعنی جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، ان کے حق میں سفارش کرے گا۔ اسی طرح ایک فضیلت قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے ہیں اور اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک فضیلت قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز
حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ سامعین، ایک فضیلت یہ بھی آئی ہے، قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں۔ حاضرین، قرآن مجید کے بہت سے حقوق ہیں، قرآن مجید کے بہت سے حقوق ہیں۔ چند حقوق میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، جیسے قرآن مجید کو سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کو سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ ایک حق ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والا شخص دوسرے تمام علوم سیکھنے والے لوگوں سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حاضرین، قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان پر رحمت کے سائے فگن ہوتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے گرد و پیش احتراماً فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کا ذکر فخریہ طور پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاضرین، اب بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری زبان میں نہیں اترا، اس لیے ہمیں دشواری ہوتی ہے اس کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں۔ یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری زبان میں نہیں اترا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، انگریزی آپ کی زبان ہے؟ کیا انگریزی آپ کی زبان ہے؟ انگریزی تو آپ بڑی اچھی بول لیتے ہیں، آپ کے بچے تو ماشاءاللہ انگریزی بڑی فراٹے دار بولتے ہیں۔ کیا آپ کی مادری زبان ہے قرآن مجید؟ کیا آپ کی کیا انگلش آپ کی مادری زبان ہے؟ جو قرآن کے تعلق سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کے لیے یہ دشواری ہوتی ہے، یہ عربی زبان ہے، جو لوگ شکایت کرتے ہیں تو وہ لوگ بڑے آسانی سے انگلش بولتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کے لیے دل میں قرآن کی محبت ہونی چاہیے، قرآن سیکھنے کی تڑپ ہونی چاہیے، جب جا کر وہ قرآن کو سیکھیں گے، عربی کو سمجھیں گے۔ اس کے لیے قرآن کی محبت کو اپنے دلوں میں پیوست کرنا ضروری ہے۔ آج ہم نے دنیا کی مختلف چیزیں، دنیا کے مختلف شعبوں میں ترقی حاصل کر لی، چاہے وہ عمارت کا شعبہ ہو، یعنی گھر بنانے کا شعبہ ہو، اچھے اچھے کچے مکانوں سے پکے مکانوں میں آ گئے، سائیکل سے بڑی بڑی سواریوں پہ آ گئے، چھوٹے فونوں سے اچھے اچھے اسمارٹ فونوں پر آ گئے۔ لیکن افسوس، قرآن مجید کا جب معاملہ آتا ہے، قرآن مجید کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہی چند صورتیں جو بچپن میں یاد کی گئی ہیں، وہی چند صورتیں جو بچپن میں حافظ صاحب نے یاد دلائی ہیں، اسی پر اپنی زندگی کو مختص کرتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، زیادہ یاد کرنے کی کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ حاضرین، یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو سیکھا کرتے تھے، اس وقت اتنی فیسلٹیز موجود نہیں تھیں، لیکن آج الحمدللہ بہت سی فیسلٹیز موجود ہیں۔ قرآن کو سیکھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی بہت سی تفاسیر موجود ہیں، لیکن ہم لوگ دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو پہلا حق میں نے یہ بتایا کہ قرآن کا جو پہلا حق ہے قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اب قرآن مجید کا دوسرا حق، یعنی قرآن مجید کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ، قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے، قرآن مجید پر تدبر کیا جائے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھا جائے۔
حضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے پر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت انداز میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں؟ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پر تدبر کرنے کا حکم دے رہا ہے، لہذا سیکھنے کے ساتھ ساتھ، تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھا جائے۔ کیا قرآن صرف اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ صرف قرآن کی تلاوت کریں؟ کیا ہمارے بچے صرف قرآن پڑھیں؟ کیا اس کی صرف تلاوت کریں؟ ہماری بیویاں صرف قرآن کی تلاوت کریں؟ ہمارے گھر والے صرف قرآن کی تلاوت کریں؟ اس کو سمجھے نہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن کا مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، قرآن کے نزول کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ یا دیگر صورتیں ہوں، ان میں ہمیں ایک لفظ ملتا ہے ھدی للناس، ھدی للمتقین، الفرقان، یعنی قرآن کے نزول کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، لوگ اس سے صحیح راستہ حاصل کریں، لوگ اس کے ذریعے صحیح راستے پر چلیں، لوگ اس کے ذریعے جنت حاصل کریں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ صرف تلاوت تک محدود ہیں، قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو نہیں سمجھتے، قرآن مجید کے معنی و مفاہیم پر غور کرنے کے لیے اپنا وقت نہیں نکالتے، صرف تلاوت پر اپنے آپ کو مختص کر دیتے ہیں، یعنی تلاوت تک اپنے آپ کو خاص کر دیتے ہیں، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی فکر نہیں کرتے۔ قرآن کی نزول کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ یہ ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اس کے معنی و مفاہیم پر غور کریں، جب اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں، جب قرآن کے معنی و مفاہیم پر ہم تدبر کریں، جب جا کر اس کے معنی و مفاہیم ہمیں سمجھ میں آئیں گے، جب جا کر ہدایت کا ہمیں معنی سمجھ میں آئے گا، جب جا کر جنت کا راستہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ حاضرین، قرآن کا نزول اس لیے نہیں ہوا کہ پڑھیں اور چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والقرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا یہ تمہارے برخلاف، یعنی قرآن پڑھنے والوں کے لیے حجت ہے، اس پر جو تدبر کرتے ہیں، اس کو جو سمجھتے ہیں، اس پر جو عمل کرتے ہیں، ان کے لیے حجت ہے، یعنی ان کے لیے سفارش کرے گا۔ یعنی جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کے برخلاف، یعنی اس کے خلاف ہو جائے گا قرآن۔ حضرین، قیامت کی دن اللہ کے نبی اللہ سے شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا کا کیا مطلب نکلتا ہے میرے بھائی؟ چھوڑ دیا کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ صرف پڑھنا اس کا مطلب چھوڑ دینا ہے، صرف پڑھنا، اس پر غور کرنا لیکن عمل نہیں کرنا، اس کا مطلب بھی چھوڑ دینا نکلتا ہے۔ صرف تلاوت کرنا، صرف معنی و مفاہیم پر غور کرنا، عمل نہیں کرنا، اس کا مطلب بھی چھوڑ دینا نکلتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے میرے بھائیوں، نہ سمجھنے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ آدمی قرآن پڑھتا ہے، شرک میں ملوث ہے، آدمی قرآن پڑھتا ہے، بدعت میں ملوث ہے، آدمی قرآن پڑھتا ہے، حرام خوری میں ملوث ہے، آدمی قرآن پڑھتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، آدمی قرآن پڑھتا ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، آدمی قرآن پڑھتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق سے ناواقف ہے، آدمی قرآن پڑھتا ہے، وراثت کیسی تقسیم کی جائے اس کو معلوم نہیں ہے، آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے احکامات کے اپوزٹ عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ نہ سمجھنے کی وجہ سے، قرآن کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، قرآن کے مفاہیم کو غور سے نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ آج جبکہ قرآن میں موجود ہے اللہ کا حق، بندوں کا حق، ماں باپ کا حق، میاں بیوی کا حق، رشتہ داروں کے حقوق، تمام حقوق، یعنی
جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے مرنے تک قرآن ہی قرآن ہے، سر تا سر قرآن ہدایت ہے. یہ بندہ کب سمجھے گا؟ جب اس کے معنی و مفاہیم پر غور کرے، جب اس کے معنی و مفاہیم میں تدبر کرے، اپنا وقت نکالے. آج لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ اکبر! جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہمارا جو مقصد ہے، یعنی ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اسی کے معنی و مفاہیم پر، اسی کے معنی و مفاہیم پر تدبر کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حاضرین، صحابہ اکرام کے دور میں قرآن کو ان لوگوں نے کیسے محفوظ کیا؟ آج تو نئی نئی ٹیکنالوجیز ہیں، آج اکثر زبانوں میں تفاسیر موجود ہیں، لوگ پڑھ سکتے ہیں، لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن لوگ آج دلچسپی نہیں لیتے. لوگ قرآن کی محبت کو اپنے دلوں سے، صحیح معنوں میں اگر کہا جائے تو اپنے دلوں سے قرآن کی محبت کو نکال چکے ہیں. ان کے یہاں قرآن کی کوئی محبت نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ قرآن کو سیکھنے میں دلچسپی نہیں دکھاتے. حاضرین، قرآن کو سیکھ لیے، قرآن کو سمجھ لیے، قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور کیا تو اس کے بعد بھی ایک حق قرآن کا موجود ہے. ایک حق ہو گیا قرآن کو سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا. ایک حق ہو گیا قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور کرنا. اب ایک حق یہ ہے قرآن کا، سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر تدبر، اس کے معنی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. حاضرین، معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ قرآن کا یہ بھی ایک بہت بڑا حق ہے، یعنی سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ بہت بڑا قرآن کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری رب کی طرف، یعنی تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے جانب سے نازل کیا گیا. حاضرین، آج لوگ نہ تو قرآن سیکھتے ہیں، نہ قرآن کے معنی پر تدبر کرتے ہیں، نہ قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. عمل کب کریں گے؟ جب ان کے دلوں میں قرآن کی محبت پیوست ہو جائے، جب وہ لوگ قرآن پڑھنا سیکھیں، جب وہ لوگ قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کے معنوں کو جانیں، جب جا کر وہ عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّبِعُوا مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. لہذا قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے. اس طرح قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن تعلیمات کو عام کیا جائے. پڑھ لیا، سمجھ لیا، عمل بھی کر لیے، اب حق یہ بنتا ہے کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے، قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے. ہمارا سب سے بڑا فریضہ آج جو بنتا ہے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے. آج اکثر لوگ غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان ہونے کے باوجود قرآنی تعلیمات سے دور ہیں. تو جو خود مسلمان ہو کر قرآنی تعلیمات سے دور رہیں گے تو غیر مسلموں کو کیا ہم قرآنی تعلیمات سے وابستہ کرا سکتے ہیں؟ کیا قرآنی تعلیمات کا سبق ہم ان لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ قرآن میں کیا ہے ان کو بتا سکتے ہیں؟ آج غیر مسلم جو اکثر ہمارے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہیں، ہمارے تعلق سے غلط فہمی وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو قرآن کی تعلیمات سے ناآشنا رکھتے ہیں، یعنی ان تک قرآن کی تعلیمات کو نہیں پہنچاتے. حاضرین، اس طرح قرآن کے مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے. یہ بھی قرآن کا ایک بہت بڑا حق ہے. جیسا کہ فرمایا گیا اس سے پہلے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس طرح آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچاؤ چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو.
ایک ہی آیت کیوں نہ ہو؟ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم جو بھی قرآن کو سیکھتے ہیں، جو بھی قرآن پر تدبر کرتے ہیں، جتنا بھی قرآن کا حصہ ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک عام کرنا چاہیے، جب جا کر ماحول خوشگوار بنے گا۔ حاضرین، قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ لہٰذا جو حقوق قرآن کے ادا نہیں کرتا اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا جو قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ حاضرین، ضرورت آج جو سخت ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات یعنی قرآنی تعلیمات یعنی قرآن کو سکھایا جائے، اس کے معنی و مفاہیم کو ان کو سمجھا جائے، قرآن کی محبت کو ان کے دلوں میں ڈالا جائے۔ بچوں کو آج ماں باپ، آج اکثر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ رغبت دلاتے ہیں، صرف 15 سے 20 منٹ مکتب بھیجتے ہیں، اور وہ مکتب میں بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اس کو ماں باپ چیک بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ اسکول کا جو ورک ہوتا ہے وہ اکثر ماں باپ بڑے دھیان سے چیک کرتے ہیں، بڑے دھیان سے چیک کرتے ہیں کہ میرا بچہ کتنے مارکس لا رہا ہے، میرا لڑکا کالج میں ٹاپ کر رہا ہے یا نہیں، میرا لڑکا اسکول میں ٹاپ کر رہا ہے یا نہیں۔ لیکن قرآن کے تعلق سے یہ عمل پیرنٹس کا نہیں ہوتا۔ قرآن کے تعلق سے آج ماں باپ بہت کوتاہ نظر آتے ہیں۔ اپنے بچوں کی اگر پرورش آپ صحیح معنوں میں کر رہے ہیں تو آپ جب پرورش کر سکیں گے جب قرآنی تعلیمات اپنے بچوں کو دیں، قرآن کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیوست کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب خود ہم عمل کریں، جب خود قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، جب خود قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، جب جا کر بچے والدین کو دیکھ کر اپنے اندر قرآن کی محبت پیدا کریں گے، قرآن کو سیکھنے کی تڑپ پیدا کریں گے۔ اگر خود والدین قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، تو ذرا سوچیں ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی نسلوں کا کیا ہوگا۔ آج بڑے بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، چاہے وہ انجینئر کی ڈگری ہو، چاہے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو، اکثر بہت سے بڑے ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن ان بچوں کو، مسلمان بچوں کو، ان بچوں کو جب قرآن کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے تو انہیں آیت الکرسی کا ترجمہ تک معلوم نہیں ہوتا، انہیں قرآنی دعائیں تک یاد نہیں ہوتی، انہیں قرآن کے سورے تک یاد نہیں ہوتے کہ وہی چند صورتیں وہ جو قرآن میں جو نماز میں پڑھ رہے ہیں ان صورتوں کا ترجمہ تک یاد نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ، افسوس ہوتا ہے سورہ فاتحہ تک کا بھی آج ان بچوں کو ترجمہ یاد نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی فضیلتیں بہت سی ہیں، قرآن کی تعلیمات پر چلنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، تو لہذا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں تم اپنے بچوں کو مسجد کی طرف اور حفظ قرآن کی طرف رغبت دلاؤ، تمہارے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا تمہارے اولاد کے لیے ثواب ہے۔ یعنی قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیجنا، قرآن حفظ کرنا، جتنا ثواب ان بچوں کو ملے گا اتنا یہ ثواب کے حقدار ان کے والدین ہوں گے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا ذریعہ جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جو نوافل سے بڑا ہے، وہ تلاوت قرآن اور خصوصاً قرآن میں تدبر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ابن رجب رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے۔ تلاوت کرنا اور قرآن کو خصوصاً قرآن میں غور و تدبر کرنا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل ہو سکے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے کوسوں دور ہیں، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے بہت سی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہم قرآنی تعلیمات کو پسے پشت ڈال چکے ہیں، قرآنی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں۔ قرآن کا جو مقصد ہے، جو بار بار کہا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے،
آج لوگ کہتے ہیں، آج لوگوں کا ذہن یہ بنا دیا گیا ہے، کچھ کمبخت لوگوں نے آج لوگوں کا یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ یہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ قرآن صرف عربی جاننے کے لیے، عربی جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس، ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہدی للعلماء، یہ نہیں کہا گیا علماء کے لیے صرف ہدایت کا ذریعہ، یہ نہیں کہا گیا، ساری انسانیت کے لیے ہدی للناس، پورے انسانوں کو جمع کر کر یہ کہا گیا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اس کو مشکل نہ سمجھیں، اس کو مشکل نہ سمجھیں، قرآن میں خود فرمایا گیا یہ لوگوں کے لیے آسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے، تو لہذا اس کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دل کی تمام برائیوں کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک ہے شبہات اور دوسرا شہوات، ایک ہے شبہات اور دوسرا شہوات، اور قرآن ان دونوں بیماریوں کی شفا ہے۔ یعنی شبہات کا ازالہ بھی اس سے ہو جائے گا اور آدمی اس پر عمل کرے گا تو شہوات سے بھی بچ جائے گا۔ لہذا قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں آج ہماری قوم کس موڑ پر ہے، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں ہمارے قوم کا آج حال کیا ہے، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں آج مسلم قوم کے نوجوان کس راہ میں ہیں، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں آج ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے۔ لہذا قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لائیں، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، جب جا کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی دیکھیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ رمضان گزر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بندہ کرتا ہے، کثرت سے بندہ تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن اس کی زندگی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس پر عمل نہیں ہے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ نہیں رہا اور لوگوں تک اس کی تعلیمات کو پہنچا نہیں رہا۔ لوگوں تک تعلیمات کو کب پہنچائے گا؟ جب وہ خود اپنی زندگی میں عمل کرے گا۔ لہذا قوم آج جو زوال کا شکار ہو رہی ہے، قوم ہماری جو آج پسے پشت ڈالی جا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن، اس کا سب سے بڑا سبب آج ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، قرآنی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں، قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کر رہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کا ناحق، قرآن میں فرمایا گیا کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے نہ ہو، لیکن پھر بھی لوگ کھا رہے ہیں۔ حرام خوری سے منع کیا گیا لیکن پھر بھی حرام خوری میں ملوث ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی سے منع کیا گیا لیکن آج کتنی ایسی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے بہت سی نافرمانیاں ہیں جو قرآن کے بالکل برعکس، جو قرآن کی تعلیمات کے بالکل برعکس آج لوگ انجام دے رہے ہیں، خصوصاً مسلم طبقہ، خصوصاً توحید پرست اپنے آپ کو جو لوگ کہتے ہیں، ان کے بچے خصوصاً قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، دنیاوی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور قرآنی محبت ان کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ حاضرین، آج سوشل میڈیا پر نوجوانوں کا طبقہ گھنٹوں گزار دیتا ہے، چاہے وہ اسنیپ چیٹ کی شکل ہو، چاہے وہ انسٹاگرام کی شکل ہو، چاہے واٹس ایپ اور فیس بک کی شکل ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، گھنٹوں گزار دیتا ہے نوجوان طبقہ، لیکن قرآنی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ لہذا ذہن سازی کی ضرورت ہے، لوگوں کو، بچوں کو، چاہے جو بھی ہو، قرآنی تعلیمات ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات کے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، لوگوں کی تربیت کریں، اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات میں ڈھالیں، اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو قرآن سے اپنے آپ کا لگاؤ مضبوط کریں، قرآن کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جب جا کر دیکھا جائے گا، چاہے وہ ہندوستان ہو یا بیرونی ممالک، سر کی آنکھوں سے دیکھا جائے گا، ایک انقلاب بپا ہوگا۔ حاضرین، ہم کہاں تھے؟ بچپن میں صرف 2 روپیہ جیب میں ہوتا تھا، لیکن آج
کئی پیسے جیبوں میں پڑے ہوتے ہیں، جن کی ساری وہ جو بیرونی ممالک میں ہے، چاہے وہ کویت میں ہو یا دیگر، جب وہ قدم اٹھاتے ہیں تو ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے وہ اس مثال سے اندازہ لگائیں. وہ اسٹارٹنگ کم کماتے ہیں، بعد میں ترقی کرتے ہیں. لیکن قرآن کی تعلق سے ہم یہ قرآن کا مذاق بنا چکے ہیں کہ زندگی جب اسٹارٹ ہوئی، جب بچپن میں قرآن سیکھا، اسی پر اکتفا کر کے اپنی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں. دوسرے مرحلوں میں ترقی کرتے ہیں، لیکن قرآن کے معاملے میں یہ کوتاہی ہمارے پاس اکثر دیکھی جاتی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن تعلیمات کو سیکھیں، قرآن تعلیمات کو سمجھیں، قرآن تعلیمات پر غور و تدبر کریں، قرآن تعلیمات پر عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. سب سے پہلے قرآن کو سیکھیں، اس کی تلاوت کریں اور صدق دل کے ساتھ اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے، اس کی تلاوت کثرت سے کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین اللہم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرہ. بارک اللہ فیک. نفع اللہ بکا الاسلام والمسلمین. یہ تھے شیخ صفی الرحمن جامعی حافظہ اللہ آپ کے سامنے قرآن سے ہمارا تعلق اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین انداز میں ہمارے سامنے مفید باتیں رکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں برکتوں سے نوازے اور آگے کا جو سفر ہے علم کا شیخ کا اس کو اللہ تعالیٰ آسانیوں سے بھر دے اور کامیابی کے ساتھ جو ہے ہمراہ کرے. میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے منگل کے دن کے جو دروس ہیں وقت کم رہتا ہے، ویسا بھی جو ہے شیخ سوال و جوابات کے لیے خود ہی جو ہے منع بھی کرے ہیں، درس پر ہی اتفاق کرنے کی بات کہے ہیں. تو آج کا جو یہ سیشن ہے درس پر ہی اتفاق ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا شکر ہے، آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے. اللہ کی شکریہ کے بعد ہم شیخ جو ہمارے لیے وقت نکالے ہیں صفی الرحمن جامعی حفظہ اللہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جو حاضرین زوم پر آئے ہیں، یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے اپنی کتاب سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرے. جو لاپرواہی غفلت جو ہم برت رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں رجوع کرنے کی توفیق دے اور دین میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ ہم سب کو مالا مال کرے. اور ہمارے دروس جو ہے ہفتے میں 2 اردو دروس چل رہے ہیں اور تیلگو زبان میں انڈیا کے علماء جو ہے 2 دروس مہینے میں ہو رہے ہیں اور اسی طرح انڈیا کے علماء کے لیے بھی اردو زبان میں بھی 2 دروس چل رہے ہیں. ان تمام دروس کے اپڈیٹس اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں اور یہ زوم ایپ میں بھی جو ہے ہمارے گروپس کے لنک ڈالے گئے ہیں، اس میں آپ جوائن ہو سکتے ہیں. تو ان تمام دروس کو آپ جو ہے آ کر شامل ہو کر اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دے کر جو ہے کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے لگائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے. آخر میں دعائی کلمات کے ساتھ مجلس کا اختتام کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.